اسے بھی نہیں آتی ہے، اٹھا کر کے طاق میں رکھ دیا کرتی ہے۔ وہ بھی یہ نہیں کہ قرآن کھول کے دیکھ لیا کرے، ایک مرتبہ ہفتے میں قرآن کو کھولتی ہے، پہلے ایک صفحہ پڑھے گی، اس کے بعد 4 باتیں کرے گی، پھر قرآن کے سورہ یاسین کا ایک صفحہ پڑھے گی، پھر قرآن پڑھتے پڑھتے باتیں کرے گی۔ اور میری قوم کی عزت دار ماں اور بہنوں، تم بھی ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھو اور تمہیں بھی خدا کا واسطہ اس طرح سے قرآن کے ساتھ میں کھلواڑ نہ کیا کرو۔ اے جناب تمہیں بھی خدا کا واسطہ، آج جناب والا قرآن کو ہم نے کیسے کیسے کر دیا ہے۔ قرآن کو صرف کہاں تک سمجھا، ابا مرے گا تب قرآن پڑھا جائے گا، اماں مرے گی تب قرآن پڑھا جائے گا، قبر پہ 40 دن قرآن پڑھا جائے گا۔ جناب تجھے قرآن کی تب یاد آئی جب ابا کا 40واں آیا، قرآن کی تب یاد آئی جب اماں کا 40واں آیا، تجھے قرآن کی تب یاد کیوں نہیں آئی جب تیرے گھر پہ بیٹے کی شادی ہو رہی تھی؟ تجھے قرآن تب یاد کیوں نہیں آیا جب بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا؟ تجھے قرآن تب یاد کیوں نہیں آیا جب بچے کی ولادت ہو رہی تھی؟ نہیں صاحب، اس وقت میں قرآن کون یاد کرے گا؟ اس وقت میں تو جناب 40,000 کی ناچنے والی آتی ہے اور تم ان کو نام دیتے ہو۔ حضرت رات ہمارے یہاں آئی تھی، 30,000 میں آئی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو باہر سے ناچنے والی آتی ہے انہیں تم رنڈی کہا کرتے ہو، طائفہ طوافہ کہا کرتے ہو، انہیں رقاصہ کہا کرتے ہو۔ مجھے بھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو صحیح، جس کو تو نے اپنے گھر پہ لا کے نچایا قرآن کو بھول کر کے اور 30-40,000 لٹائے، تیرے باپ کو بھی خبر نہ ہو سکی، اس کے پہلے تو نے 50,000 لٹا ڈالے۔ اس لیے بیٹے کا ولیمہ تھا، بیٹے کی شادی تھی، تم نے لٹائے پیسے ان ناچنے والیوں پہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ ناچ رہی تھی تیری بہن کہاں پہ مر گئی تھی؟ تیری ماں کس جگہ چلی گئی تھی؟ تیری بہن بھی دیکھ رہی تھی، تیری ماں بھی دیکھ رہی تھی، تیری بھتیجی بھی دیکھ رہی تھی۔ اور مجھے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو صحیح، جس ناچنے والی کو تیری بہن دیکھ رہی ہے اسے تم نے طائفہ طوافہ کا لقب دیا، اسے تم نے رقاصہ کہا۔ مجھے بتا، اسی ناچنے والی کو دیکھنے کے بعد اگر کل کو تیری بیٹی کسی کے سامنے ناچی، اگر کل کو تیری بہن خصالہ صلو علیہ وآلہ، جس کو جتنا نبی سے پیار ہے، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک پورا مجمع عقیدتوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کر لے۔ پڑھ لے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلا آلہ وسلم۔ یہ ادھر جو بچے کھیل رہے ہیں نا، یہ سارے ادھر میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ شانتی کے ساتھ میں اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ یہ مائک بھی کام نہیں کر پا رہا، اتنا بول رہی ہیں نا یہ سارے لوگ، خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ سے بات کر لوں، آپ مجھ سے بات کر لیں۔ اور میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ بے شک میں کچھ دیر بعد میں پہنچا، لیکن کچھ مجبوریاں اپنی سفر کی ہوتی ہیں، سفر اور رات کا سفر، پھر موقع بھی شب برات کا، بڑی مجبوریاں لگی ہوتی ہیں۔ جو منہ میں آتا ہے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار تھوڑا نا خیال کر کے بولا کریں۔ اس رات میں سب کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، یہ علماء جانتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ۔ یہ وہ رات ہے جس میں سب کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، لیکن وہ بندے کہ جو کسی کا دل دکھا کے بیٹھے ہیں، ان کی دعا اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اور دل جو دکھ جاتا ہے نا، وہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ دکھ جایا کرتا ہے، تو تھوڑا خیال کر کے اگر بولیں تو اچھا ہے کہ نہیں؟ ایک نہ ایک دن مر کے دنیا سے جانا۔ آج تو مقدر کے فیصلے ہونے والے ہیں، مقدر کے فیصلوں والی رات ہے، تو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہے نا؟ تو یہ کم بڑھتی کم زیادہ یہ تو چلتا رہتا ہے۔ رات کے مسائل پروگرام کرنے والے علماء کے مسائل ہوتے ہیں، اپنے اپنے، ہر کسی کے اپنے مسائل ہیں، اس لیے تھوڑا خیال کیا کریں۔ اللہ تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے۔ میں آج سے 1 سال پہلے بھی آیا تھا، یہ دوسری مرتبہ میری حاضری ہے۔ یہ صرف آپ کی محبتیں، عالی جناب قاری شریف احمد صاحب اور ان کے تمام محبین اور آپ تمام حضرات کی محبتیں کہ جب مجھ جیسے حقیر فقیر سگے بارگاہ صدر الافاضل کو آپ نے اپنے دیار محبت میں آنے کا موقع عطا کیا۔
میں بس زیادہ وقت میں بھی آپ کا نہیں لوں گا، کافی دنوں سے میں بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن بس تھوڑا سا محبت دیں گے آپ اور ماحول بنا لیں گے آپ تو انشاءاللہ خصوصاً میں اپنے مدرسے کے جو میرے طلباء ہیں، جو اللہ والوں کی یہ پاکیزہ جماعت ہے، میں ان سے گزارش کروں گا اگر میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، پرواز کر رہی ہے، تو میں اپنے مدرسے کے طلباء سے گزارش کروں گا کہ یہ ان کا اپنا جلسہ ہے، اس کو کامیاب بنائیں، خاموش رہیں گھر میں، اپنے مدرسے میں روم میں جن بچوں کو تیار ہونا ہے، جن کے دستار بندی ہے وہ تیار ہو جائیں، اچھی بات ہے، اور باقی جو طلباء ہیں ہمارے وہ آ کر کے بیٹھ جائیں، بڑی اچھی بات ہے، ماں اور بہنیں بھی سکون کے ساتھ میں اطمینان کے ساتھ میں بیٹھ جائیں، باتیں بند کر دیں، آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے باتیں بند کر لیں اور میرا ساتھ آپ دے دیں تو میں کچھ باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کروں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں سید صاحب قبلہ سید نعیم میاں صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے کچھ دیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی، میں بس وہ آ کر کے نعتیہ شاعری وہ کریں گے، میں 2-3 اشعار پڑھنے کی کوشش کروں گا، اس سے پہلے جس نے سننا ہے ایک بار ذرا مسکراہٹ اپنے لبوں پہ لائیے گا اور مسکرا دیں، ذرا ہاتھوں کو فضا میں لہرا دیں اور بولیں لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ سب کے ہاتھ اگر اٹھ جائیں تو شاید اچھی بات ہو جائے گی، ہے نا؟ میں کچھ نہیں کہتا، دیکھیں حالانکہ مجھے دیکھ رہا ہے کرسیاں کچھ خالی پڑی ہیں اور میرے جوان ادھر کھڑے ہیں، وہ آ جائیں، مگر میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی تمہارا دل کرے تو آؤ، نہ دل کرے مت آؤ، ان محفلوں میں بیٹھنے کے مقدر بھی کسی کسی کے ہوا کرتے ہیں اور نیچے بیٹھ کر کے سننا یہ تو میرے مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ کی اپنی مرضی آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن سارے شامل کم سے کم ضرور ہو جائیں، ایک ایک ماں کا لال اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دے اور ذرا فضا میں لہرا کے مصطفیٰ کو پکاریں، بولے لبیک یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے، اور جی لگا کے آواز اور بلند ہو جائے، بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں اب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، 2-3 اشعار میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک رکھ رہا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھ کے سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ہم کس کو سنائے حال دل، ہم کس کو سنائے حال دل، جینے کا سہارا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہم کس کو سنائے حال دل، جینے کا سہارا کوئی نہیں، کوئی نہیں، تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام سید نعیم میاں، شاعر اسلام سید نعیم میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ ممبر شریف پہ حضور سید نعیم میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بڑی بات یہ ہے کہ ان سے آپ نعت بھی سنیں گے، نعت بھی ان کے نانا کی سنیں گے، ہے نا؟ جب نانا کی بات نواسے کی زبانی ہو تو پھر مزہ ہی نرالا آئے گا، ہے کہ نہیں؟ بڑی بات ہے، تو میں بس پڑھتا ہوں، سنیے گا، اب مجھ سے سن لے تھوڑی سی ان کے نانا کی داستان اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ بولیں گے۔ اللہ سلامت رکھ کے ذرا ایک ایک شخص ہاتھوں کو اٹھا لے اور بغیر کہے بول دیا کریں یار یہ ایسی محفلیں تھوڑی نہ ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ ہم کس کو سنائے حال دل، جینے کا سہارا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہم کس کو سنائے حال دل، ہم کس کو سنائے حال دل، جینے کا سہارا کوئی نہیں، ہم کس کو سنائے حال دل، جینے کا سہارا کوئی نہیں، جینے کا سہارا کوئی نہیں، سرکار مدینہ، سرکار مدینہ
کر دو کرم سرکار مدینہ کر دو کرم دنیا میں ہمارا کوئی نہیں سرکار مدینہ کر دو کرم دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہم کس کو سنائے حال دل میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں مگر مجھے شکوہ آپ سے یہ ہے ایک سال پہلے میں آیا تھا تو لوگ بھی کم تھے مگر جذبہ بہت اچھا تھا. آج دستار بندی کا پروگرام ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی پتہ نہیں قاری لوگوں سے ناراض ہیں کیا ناراضگی ہے کیا آپ کی بھائی اگر ناراض نہیں ہے تو کم سے کم کچھ تو مطلب لب ہل جانے چاہیے ذرا عقیدتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. اچھا یہ یہاں کے جتنے لوگ ہیں حمیر پور والے ہیں وہ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. اب حمیر پور والے نیچے رکھے جو باہر سے آئے ہوئے وہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. ہاں اللہ سلامت رکھے ممبر سے لے کے نیچے تک باہر والے آئے ہوئے ہیں لیکن اس سارے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کم سے کم پچھلی بار باہر والے بھی نہیں تھے اس بار دستار بندی ہے یہ سب ہے. تھوڑا ماحول آپ بنا لیجئے گا اور میں فقیر قادری میں کر بھی کہہ سکتا ہوں ان سیدوں کے یوں سمجھیے گا کہ پچھلی بار سید انیس میاں تھے غالباً مجھے یاد ہے ان سیدوں کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کے میں بس کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ورنہ میری کیا اوقات ہے. بس آپ تھوڑا ساتھ دے دیں آل رسول آپ کی نظروں کے سامنے ہیں ان کا چہرہ دیکھیں اور میری بات کو سنیں ذرا جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. ہم کس کو سنائے حال دل جینے کا سہارا کوئی نہیں ہم کس کو سنائے حال دل جینے کا سہارا کوئی نہیں سرکار مدینہ کر تو کرم دنیا میں ہمارا کوئی نہیں سرکار مدینہ کر تو کرم. ایک شعر پڑھتا ہوں ذرا عقیدتوں کے ساتھ ہندوستان کے حالات اپنے ذہن پہ رکھیں اور ذرا جی لگا کے بولیں سبحان اللہ. نہیں یار کام چلو اب تمہاری مرضی بولو یا مت بولو میں کچھ کہتے نہیں کسی سے بھائی تو زیادہ زبر کسی کے دل پہ بھی تو قبضہ نہیں کیا جا سکتا ہے نا آپ کی مرضی ہے اگر دل چاہے تو آپ بول دیں سبحان اللہ اور دل نہیں چاہے تو آپ خاموش بھی رہ سکتے ہیں مجھے کوئی گلا نہیں ہے. سنیے گا ہم کس کو سنائے حال دل اب ڈوبنے والی ہے کشتی طوفان بڑھے زوروں پر ہے اب ڈوبنے والی ہے کشتی طوفان بڑھے زوروں پر ہے طوفان بڑھے زوروں پر ہے امت کو بچا لو امت کو بچا لو اے آقا امت کو بچا لو اے آقا لہریں کوئی نہیں امت کو بچا لو اے آقا لہریں کنارہ کوئی نہیں سرکار مدینہ کر دو کرم دنیا میں ہمارا کوئی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے گونج بڑھا تو گونج پیدا کر دو اس میں جو لگے کہ ہاں بڑا مائک بول رہا چورن والا نہیں لگنا چاہیے ٹھیک ہے. خیر میں تو کور کر لوں گا لیکن جب سید صاحب قبلہ پڑھیں گے تو ان کے مزاج کا ہونا چاہیے. بہرحال میری بات کو سنیں اس میں ہلکی سی ایک گرامی کو ڈال دو اس میں جو تھوڑی سی آواز ٹھیک ٹھاک لگے تو سنیں میری بات درود پاک پڑھ کے سنا دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. آپ خیریت ہیں پکا ہاں پریشان تو نہیں ہے نیند آ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے تو اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھے ہو یار ذرا جی لگا کے کہہ کے دکھائے نا یا رسول اللہ.
یہ تو ویسے بھی رات لوگ جاگتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ تم مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہو. یہ سید صاحب قبلہ آ رہے ہیں, میں آ رہا ہوں. ہم نے دیکھا ہے راستوں پہ وہ عیاشی چل رہی ہے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ عیاشی. ٹنکی فل کرائی اور وہ بھی چندہ کر کے 100 روپے بھیا سے لے لیے, 100 ابا سے لے لیے, 50 امی سے, 250 روپے لے کر کے ٹنکی فل کرائی اور اس کے بعد میں نکل گئے عیاشی کرنے کے لیے. مجھے ایمان سے ایک بات بتائیں, یہ رات تمہارے جاگنے کے لیے, محض جاگنے کے لیے نہیں تھی, جاگ کر کے اس رات میں سونا بنانے کے لیے یہ رات بنائی گئی تھی. اس لیے نہیں بنائی گئی تھی یہ رات کہ جناب اگر اس رات میں تمہیں جاگنے کا حکم دیا گیا, جاگنے کو کہا گیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محض خالی جاگو اور گاڑیاں اڑاؤ, تیل ڈلواؤ, جو مرضی کرے وہ کرو. نہیں میرے پیارے, آج بھی کتنے جوان ایسے ہیں, ہم نے دیکھا ہے یار, خیال کرو کتنے جوان ایسے ہیں جو گاڑیاں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں اتنا شور کرتے ہوئے ابھی آ رہے تھے. ہم نے دیکھا ہے جناب والا, ذرا خیال کیا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, محبوب کا امتی بنایا ہے, مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دیا. تمہارے اوپر کتنے بڑے احسانات خدا نے کیے ہیں. مجھے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو صحیح, اگر مقدر میں خدا نے یہ رات لکھ دی ہے تو تم اپنی عیاشیوں میں کے میلے لگاتے ہو, کبھی جا کے اس سے پوچھو جس کے گھر کا چراغ آج بجھ گیا ہے, کبھی جا کے اس سے پوچھو جس کے گھر کے آج چراغ روشن تھا وہ بجھ گیا, آج ختم ہو گئے ہیں. کتنے جنازے گھروں سے اٹھ کے جاتے ہیں. تم نے تو اپنی مستیوں میں راتیں گزاری, اپنی مستیوں میں دن گزارے, کبھی یہ بھی خیال کیا ہے ایک رات کو تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ اس کی بارگاہ میں اگر 70 سال گناہ کیے ہیں تو اس کی بارگاہ میں جانے کے بعد گر گرا کے رو کے کہو, اے میرے پروردگار, تو رحمان بھی ہے, تو رحیم بھی ہے, تو ستار بھی ہے, تو غفار بھی ہے. میرے پروردگار, میں نے 50 سال زندگی میں گناہ کیے, 70 سال زندگی میں گناہ کیے. میرے پروردگار, میں نادانی میں گناہ کرتا رہا, لیکن یا اللہ آج تیری بارگاہ میں پلٹ کے آ گیا ہوں. اے اللہ, مجھے مغفرت کا پروانہ عطا فرما. تاکہ تو پلٹ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے. مگر مجھے بھی ہاتھ رکھ کے کلیجے پہ بتا تو صحیح, تم نے کتنا رب کی عبادتیں کی ہے. اے جناب, تم تو نماز عشاء بھی سب سلیقے سے نہیں پڑھ پاتے. کہتے شب برات ہمارے یہاں پہ دیکھو, ہم فلاں جگہ گھومنے گئے تھے, فلاں بزرگ کے مزار پہ گھومنے گئے تھے. مجھے بتا, اگر مزاروں پہ گھومنے کے بعد میں مغفرتوں کے پروانے مل جاتے تو جناب والا آج علماء کبھی مسجدوں میں گر گڑا کے رو رہے ہیں, کبھی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں. یہ بلا وجہ نہیں کرتے, اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں, خالی مزاروں پہ جا کر کے, خالی قبرستان میں جا کر کے مغفرت کے پروانے نہیں ملتے. کتنے جوان ایسے ہیں جب ماں کہتی ہے میرے لال آج شب برات ہے, روڈ بھر کے چل رہا ہے, روڈ خالی نہیں ہے, میرے لال نماز جتنی پڑھنی ہو مسجد میں پڑھ لینا, واپس گھر پہ آ جانا. لیکن اس رات میں بھی تم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جاتے ہو. اپنی ماں سے کہتے ہو, اے میری ماں, میں اپنے دوستوں میں گھومنے جاؤں گا, اپنے دوستوں میں سیر کرنے جاؤں گا. مجھے بتا تو صحیح, جس ویسے کرنے کے نام پہ کئی کلو حلوہ ٹھوس گئے ہو, بغیر ڈکار لیے پچا کے سو گئے, تمہیں خیال نہیں آیا وہ ویسے کرنی اپنی ماں کا کتنا بڑا وفادار تھا, اپنی ماں سے کتنا پیار کرنے والا تھا. کبھی خیال تو کر کے دے, تم نے ماں باپ کو اس رات میں بھی ستایا, خدا کو ناراض کر دیا. میں دعوے سے کہتا ہوں بیٹے, اگر موقع ملے تو صرف یہاں کے مزاروں پہ نہیں, مصطفیٰ کے مزار پہ چلا جا, اور اگر ماں کو ناراض کر کے گیا تو خانے کعبہ پہ جا کر کے 7 کے بجائے 14 چکر لگا دے. اگر ماں ناراض ہو گئی تو نہ خدا راضی ہوگا نہ مصطفیٰ راضی ہوگا, اور اگر ماں راضی ہو گئی تو اپنے محلے کی مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کر دے. خدا کی قسم تجھ سے فرشوں والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا, عرشوں والا خدا بھی راضی. نعرہ تکبیر, پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطیب ہندوستان, خطیب ہندوستان, فیضان سرکار مدینہ, فیضان سرکار مدینہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد. بہت خوب. آج درد ہوتا ہے سید صاحب قبلہ, جوانی پہ جہاں 2-4 لوگوں پہ جوانی چھائی, میری قوم کے جوان
یار ہم ایسے نہیں تھے، ہم نے کیا کیا ان 70 سالوں میں سوائے بربادی کے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ سن رہی ہیں میری قوم کی بہنیں بھی؟ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بہنیں بھی سن رہی ہیں، خدا را آج تم مزاروں پہ جا کے دیکھو، ضروری نہیں ہے رات میں صرف مرد نظر آتے ہیں، کتنی بہنیں بھی مزاروں پہ نظر آتی ہیں۔ جی خدا را خیال کرو، خیال کرو، اور یہ عیاشیوں کے میلے ہر جگہ پہ نہ لگاؤ۔ تمہارا مذہب اسلام اتنا پاکیزہ ہے، اپنے ہاتھوں سے اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں یار۔ یہ اسلام کے ماننے والے تھے۔ عبادتیں کرنے کی نیت بھی تب ہوتی ہے کہ کرنا کیا کہ جناب رات کو شب برات ہے، کا بات یہ ہے کہ رات کو عبادت کرنی ہے، اس وجہ سے داڑھی کو کٹوا رہے ہیں، مطلب کہ اچھی طرح سے داڑھی چھلوا کر کے نہا دھو کر تب جائیں گے۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی ہمیں؟ یہ امت مصطفیٰ کی، تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ او بھائی تمہیں کیا پتا اسلام تم تک کیسے آیا، قرآن کیسے آیا؟ کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے؟ ہمارے چہروں پہ ہنسی کے سوا کبھی کچھ آتا ہی نہیں؟ نماز پڑھنی 2 وقت کی یاد آیا تو ٹھیک، ورنہ راتوں کے 12 بجے تک چائے کے ہوٹلوں پہ لوڈو چل رہی ہے، 70 سال کے بگی باغ کھیل رہے ہیں، اور حضرت اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے ادھر جنازہ نکل کے جا رہا ہے، ادھر لوگ بگی باغ کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا ابھی قبر کی یاد نہیں آئی؟ خیال کرو، تمہیں کیا پتا تمہارے لیے قرآن تم تک کیسے آیا ہے۔ آج تم نے جس قرآن کو، جس اسلام کو، اللہ اکبر، تم نے ہر چراہے پہ اسلام کو تم نے بدنام کر کے رکھا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے یہ اسلام تم تک کیسے آیا، یہ قرآن کی روشنیاں تم تک کیسے آئی ہے۔ اللہ اکبر، آج تو قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار تک نہیں ہوتے ہو جناب۔ کبھی خیال کر کے دیکھو اور کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ تو صحیح، ہمیں تو یہ خیال تک نہیں آتا ہے۔ یہ قرآن کے 30 پارے اللہ نے تیرے گھر میں نازل فرما دیے، اللہ نے تیرے گھر میں لا کر کے رکھوا دیے ہیں، کبھی تو نے اس کو کھول کے کیوں نہیں دیکھا ہے؟ جب بیٹی کی شہزادی کی باپ شادی کیا کرتا ہے، جہیز میں قرآن دیتا ہے، غیرت اسے بھی نہیں آتی ہے، اٹھا کر کے طاق میں رکھ دیا کرتی ہے، وہ بھی یہ نہیں کہ قرآن کھول کے دیکھ لیا کرے۔ ایک مرتبہ ہفتے میں قرآن کو کھولتی ہے، پہلے 1 صفحہ پڑھے گی، اس کے بعد 4 باتیں کرے گی، پھر قرآن کے سورہ یاسین کا 1 صفحہ پڑھے گی، پھر قرآن پڑھتے پڑھتے باتیں کرے گی۔ اور میری قوم کی عزت دار ماں اور بہنوں، تم بھی ذرا اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھو، اور تمہیں بھی خدا کا واسطہ اس طرح سے قرآن کے ساتھ میں کھلواڑ نہ کیا کرو۔ اے جناب تمہیں بھی خدا کا واسطہ، آج جناب والا قرآن کو ہم نے کیسے کیسے کر دیا ہے۔ قرآن کو صرف کہاں تک سمجھا، ابا مرے گا تب قرآن پڑھا جائے گا، اماں مرے گی تب قرآن پڑھا جائے گا، قبر پہ 40 دن قرآن پڑھا جائے گا۔ جناب تجھے قرآن کی تب یاد آئی جب ابا کا 40واں آیا، قرآن کی تب یاد آئی جب اماں کا 40واں آیا، تجھے قرآن کی تب یاد کیوں نہیں آئی جب تیرے گھر پہ بیٹے کی شادی ہو رہی تھی؟ تجھے قرآن تب یاد کیوں نہیں آیا جب بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا؟ تجھے قرآن تب یاد کیوں نہیں آیا جب بچے کی ولادت ہو رہی تھی؟ نہیں صاحب، اس وقت میں قرآن کون یاد کرے گا؟ اس وقت میں تو جناب 40,000 کی ناچنے والی آتی ہے اور تم ان کو نام دیتے ہو۔ حضرت رات ہمارے یہاں آئی تھی، 30,000 میں آئی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو باہر سے ناچنے والی آتی ہے انہیں تم رنڈی کہا کرتے ہو، طائفہ طوافہ کہا کرتے ہو، انہیں رقاصہ کہا کرتے ہو؟ مجھے بھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو صحیح، جس کو تو نے اپنے گھر پہ لا کے نچایا قرآن کو بھول کر کے، اور 30-40,000 لٹائے، تیرے باپ کو بھی خبر نہ ہو سکی، اس کے پہلے تو نے 50,000 لٹا ڈالے، اس لیے بیٹے کا ولیمہ تھا، بیٹے کی شادی تھی، تم نے لٹائے پیسے ان ناچنے والیوں پہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ ناچ رہی تھی تیری بہن کہاں پہ مر گئی تھی؟ تیری ماں کس جگہ چلی گئی تھی؟ تیری بہن بھی دیکھ رہی تھی، تیری ماں بھی دیکھ رہی تھی، تیری بھتیجی بھی دیکھ رہی تھی، اور مجھے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو صحیح، جس ناچنے والی کو تیری بہن دیکھ رہی ہے اسے تم نے طائفہ طوافہ کا لقب دیا، اسے تم نے رقاصہ کہا، مجھے بتا اسی نام
ناچنے والی کو دیکھنے کے بعد اگر کل کو تیری بیٹی کسی کے سامنے ناچی، اگر کل کو تیری بہن کسی کے سامنے ناچے گی، اسے کون سا نام دو گے؟ اس لیے تمہیں خدا کا واسطہ ان بیٹیوں کو پردے میں رکھو اور قرآن کی تعلیم دے دو اور پابندیاں لگا دو۔ آج کے بعد میں ناشتہ بعد میں بنے گا، قرآن پہلے پڑھا جائے گا، ناشتہ بعد میں ہوگا، قرآن پہلے پڑھا جائے گا، جھاڑو بعد میں لگے گی، قرآن پہلے پڑھا جائے گا، بستر بعد میں سیٹیں گے، قرآن پہلے پڑھا جائے گا۔ آج کے بعد پابندیاں لگا دو، سارے کام بعد میں ہوگے، پہلے قرآن پڑھا جائے گا۔ اور پھر دیکھ غوث اعظم فرماتے ہیں مرد اپنے گھروں سے نکلے، مسجدوں کی طرف جائے، نمازیں پڑھ کے واپس آئے، قرآن پڑھے، اور ماؤں بہنیں اپنے گھروں میں قرآن پڑھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں دنیا کے تعویذوں کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر میں نماز پڑھ اور مرد مسجد میں پڑھے، اور پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر دے۔ خدا کی قسم ہاتھ زمین پہ بعد میں آئیں گے، اللہ تیری مصیبتوں کو دور پہلے فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، فیضانی شب برات، فیضانی سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر۔ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کے تائید کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضانی اعلی حضرت، فیضانی غوثیت۔